الاجل یا امام یا امام زمان الاجل یا امام یا امام میں امیر یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کا اس کو علی اللہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ علی اللہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کو علی اللہ کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں مسلمان کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ کربلا کے بعد کون سا انسان اسلام زندہ ہوا؟ اور حضرت حسن نے معاویہ کو امیر المومنین تسلیم کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ جس اللہ نے اس آل محمد کو اتنا بلند کیا جتنا خود بلند تھا۔ حسن کو زہر کوفے کی ایک شیعہ لڑکی دیتی۔ حضرت حسین فوج بھی نہیں ہے، لشکر بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، اور یزید کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ علی سے پہلے کبریائی تھی، جب کبریائی نے آنچل الٹا سامنے علی کا۔ رحمت اللہ علیہ آپ نے سنا ہوگا نا، پانی پینے والے یاد کر پیاسے حسین کو۔ ظلم و ستم جہان میں اعلیٰ شعار ہو گئے، کتنے جوان و پیر یوں حق پر نثار ہو گئے۔ رو رو کے بندگی یہی کہتی ہے سر کو پیٹ کر، شور و جفا جہاد میں کیسے شمار ہو گئے۔ گناہ غم زدہ نوحہ گناہ ستم زدہ، قتل کمال بندگی قتل یزید و حرملا، اجل یا امام یا امام زمان، اجل یا امام یا امام زمان۔ مولا لبوں پہ ہے دعا دیکھیں ظہور نور کا، اے میر عصر کربلا کیجے ظہور کربلا۔ ناصبی کسے کہتے ہیں؟ جو آل محمد سے محبت کی بجائے وہ دین سمجھے کہ آل محمد سے دشمنی رکھنی لازم ہے۔ کراچی میں پچھلے چند سالوں میں چند کتابیں چھپی ہیں، خلافت معاویہ و یزید جو حکومت نے ضبط بھی کر لی تھی، ایک ہے سبائی سبز باغ، وہ بھی ایک ملعون نے لکھی تھی، ان کے ٹیٹل پیج پہ لکھا ہے یہ خالص ٹھیٹ ناصبی خارجی بھائیوں کے مطالعے کے لیے۔ اور آگے چل کر وہ مصنف لکھتا ہے کہ لوگ ہمیں ناصبی کہتے ہیں، ہمیں خارجی کہتے ہیں، ہاں ہم خارجی ہیں، ہم ناصبی ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ یعنی آل محمد کی دشمنی پر وہ فخر کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ کا خاندان جو تھا نا، اس کو امت نے پہچانا نہیں۔ کیا کریں، یہ باتیں بحث میں الجھ گئی، کوئی شیعہ بن گیا کوئی سنی۔ اب شیعہ سنی سے ایک بات نکل گئی، اب تو کراچی میں گروہ نا پورا ناصبی لکھتے ہیں، ناصبی بھائیوں کے لیے ناصبی وہی نام مراد گروہ ہے جو پہلے سے اسلام میں پتہ ہے کہ دشمنان اہل بیت، جن کا مذہب ہے کہ اہل بیت سے دشمنی کرنا دین ہے۔ علی کو برا کہیں، حسین کو قرآنیاں لکھتے ہیں کہ حسین باغی تھا، علی جو ہے وہ بھی جھوٹا تھا۔ یہ گروہ بن گیا۔ آپ اگر چاہیں نا پورا کرتون آ جائے گا، آپ لکھ دیں اپنا پتہ، وہ بھیج دیں آپ کا خیر خواہ بھائی، یہ لکھتے ہیں نام، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا، کبھی لکھ دیتے ہیں یزید جو ہے یہ رحمت اللہ، ایسی چیزیں چھیڑتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کانا ظلم پر جیسے ہو رسم بندگی۔ اب وہ خبیث لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ مومن ہے اور حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین ہے، اللہ کا بھی امیر ہے۔ لو جی اب بتائیے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ ہر امام نے نصیری کو کافر کہا، نصیری نے صرف علی کو اللہ کہا تھا، یہ تو علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے، کہتے وہ علی جو ہے وہ اللہ کے بھی نعوذ باللہ امیر ہے۔ صلوات پڑھی محمد عزیز علی۔
میں نے عرض کیا یہ دشمن مولا علی ہیں، یہ امام حسن حسین کے دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے تو بچے نہیں ہوتے، لم یلد ولم یولد، یعنی امام حسن حسین سے انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسماعیلی شش امامی ہیں مگر ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے، کیوں مانتے؟ 6 کو نہیں مانتے، لیکن جو علی کو اللہ کہے اس نے تو 11 اماموں سے انکار کر دیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہذا وہ شیعہ نہیں ہے، اور جو نصیری ہے علی کو جو اللہ کہہ رہا ہے، ہر معصوم نے کہا وہ نجس ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا نجس ہے۔ عزیزان کرام یہ نصیری بھی ہمارے اندر گھس گئے، کیونکہ ایسے تاجر خون حسین انہیں مل جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے پیسے دے کر یہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ دیکھو نصیری اگر الگ امام برگاہ کھولے ان کے پاس کوئی نہیں جائے گا، تو نصیری دین خلاف عقل ہے۔ یہ شیعہ بن کے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اور بڑی عزادار بنتے ہیں، بڑے ہی مومن بنتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر ہوشیار رہیے یہ جو نصیری ہیں یہ نجس ہیں، ان کو امام بارگاہ میں مت آنے دیجئے، ان کا ہاتھ نجس ہے، کیونکہ نصیری مشرک ہے، ہر معصوم کا فتویٰ ہے، نصیری کافر ہے۔ اور مولا لبوں پہ ہے دعا دیکھیں ظہور نور کا، اے میر عصر کربلا کیجے ظہور کربلا۔ اور یہ دونوں فرقے کیا کرتے ہیں؟ نصیری شیعوں میں گھس کے آ جاتے ہیں، خارجی سنیوں میں۔ کوئی نصیری خود کو نصیری نہیں کہتا، کوئی خارجی خود کو خارجی نہیں کہتا۔ یہ پریشانی ہے، کیونکہ اگر خارجی کہیں گے تو آپ انہیں نکال، اہل سنت انہیں نکال دیں گے۔ اگر آپ کے ہاں آ کر کوئی کہے میں نصیری ہوں، بھائی نصیری ہوں تو شیعوں میں کیوں آ گئے ہو؟ نکلو یہاں سے، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ زندگی قتل یزید و حرملا، ظلم و ستم جہان میں اعلیٰ شعار ہو گئے، کتنے جوان و پیر یوں حق پر نثار ہو گئے، رو رو کے بندگی یہی کہتی ہے سر کو پیٹ کر، زور و جفا جہاد میں یا علی مدد کہنے والا، محرم میں گھوڑوں کی عبادت کرنے والا۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ یہ جملہ سخت لگے، گھوڑوں کی عبادت، اللہ کی قسم ثبوت رکھتا ہوں یہ ظالم گروہ گھوڑوں کو پوجتا ہے، رب کو نہیں پوجتا۔ میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے ایک ظالم کا، وہ کہتا ہے محمد علی جناح، جس کو کچھ لوگ قائد اعظم بھی کہتے ہیں، محمد علی جناح کے دادی کے گھر 11 بیٹے ہوئے، 11 کے 11 مر گئے، 12واں بھی ہوتا مر جاتا، اور اگر وہ پیدا نہ ہوتا، محمد علی جناح پیدا نہ ہوتا، وہ پیدا نہ ہوتا، پاکستان نہ بنتا، تو اس نے آ کر حسین کے گھوڑے کے سامنے آہو بکا کی۔ ذوالجناح نے، گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالجناح۔ حسین کے گھوڑے ذوالجناح نے محمد علی جناح کی دادی کو بیٹا دیا، اس سے محمد علی جناح پیدا ہوا، اس نے پاکستان بنایا۔ پاکستان کو مملکت خدا داد نہ کہو، یہ ملک اللہ نے نہیں بنایا، حسین کے گھوڑے نے بنایا۔ حسین کا گھوڑا مشکل کشا ہے، وہ پاکستان بنا کر گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا وعدہ نہ لگاؤ، بلکہ وہ خود نعرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجناح، ذوالجناح۔ پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ قائد اعظم کی دادی کیا 11 بیٹے مر گئے، 12واں بھی مر جاتا، مر گیا۔ جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں، جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں، جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا، مر گیا۔ تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو، ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے۔ گھوڑے کا صدقہ، گھوڑے کا صدقہ۔
چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجناح۔ پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب دلدل، پاکستان کا مطلب ہائے حسین، کیا حسین؟ دلدل کی وجہ سے، ذوالجناح کی وجہ سے بڑا شریف گھوڑا تھا، قائد اعظم کی دادی کی سن لی، تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہے۔ ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔ مولا لبوں پہ ہے دعا، دیکھیں ظہور نور کا، اے میر عصر کربلا، کیجے ظہور کربلا۔ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے محترم، ایک مسئلہ بڑا چلتا ہے کہ کسی کی عبادت کے طور پہ سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں سوائے اللہ کے، لیکن تعظیم و تکریم کے لیے کسی رہبر کو کرنا، نبی کو کرنا، امام کو کرنا، کسی مرشد کو کرنا، کسی پیر فقیر کو کرنا، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ مذہب شیعہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک، علی ولی سے لے کر مہدی دین تک، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا یہ وہ شرک عظیم ہے، نہ کبھی جائز تھا، نہ جائز ہے، نہ قیامت تک جائز ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو میرے دوستو ابھی نعرہ نہ لگاؤ، بات پہلے سمجھ لو۔ یہ دو واقعے پیش کیے جاتے ہیں، جو پیروں فقیروں کو سجدہ کرتے ہیں، جو مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں، جو علموں کو سجدہ کرتے ہیں، جو ذوالجناح کو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا کہ خدا نے کرایا، حضرت یوسف کو ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا، ان کے 11 بھائیوں نے کیا، تو جب آدم کو سجدہ خدا کرائے وہ جائز ہے کہ ہم اپنے پیروں فقیروں کو کیوں نہ کریں؟ تو گزارش یہ ہے، نہ میں وارث علم قرآن ہوں کہ نہ آپ۔ پہلے آپ نے نعرے لگا کے سنا تھا میرے تمہیدی بیانات کو کہ پیغمبر اکرم قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے گئے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی آل بیتی۔ تو جب آل محمد کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ فرمائیں اللہ نے جو آدم کو سجدہ کرایا تھا یہ سجدہ کس قسم کا تھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جواب علامہ طبرسی نے احتجاج طبرسی میں نقل کیا، علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی پرانی 4 جلد میں نقل کیا، اور سینکڑوں علماء نے مفسرین نے اپنی تفسیر و حدیثوں میں نقل کیا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ کان آدم قبلۃً و کان سجود للہ، اللہ نے آدم کو قبلہ بنا کے سجدہ اپنی ذات ذوالجلال کو کرایا تھا۔
اسجدوا لآدم، حکم یہ تھا کہ جب آدم میں روح ڈال دوں تو فقعوا لہ ساجدین، آدم کی طرح منہ کر کے سجدے میں جھک جانا۔ تو آدم کو قبلہ بنا کے اللہ نے سجدہ اپنی ذات کو کرایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہندوؤں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں تم بھی مشرک تھے، ہم بھی مشرک، تم خانے کعبے کو سجدہ کرتے ہو، وہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، ہم اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، لہذا اگر بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے تو تم مسلمانوں کا کعبے کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے۔ تو مسلمانوں نے، سنی شیعہ علماء نے متفق ہو کر جواب دیا تھا کہ تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو اور ہم خانے کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم منہ خانے کعبے کی طرف کرتے ہیں اور سجدہ خدا کو کرتے ہیں۔ لا مسجود الا ہو، اللہ کے سوا کوئی لائق سجدہ نہیں ہے، ولا معبود الا ہو، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ کمال بندگی قتل یزید و حرملا، اجل یا امام یا امام زمان، اجل یا امام یا امام زمان۔